السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، معزز مہمانان کرام اور دانشوران قوم و ملت، آج کی اس محفل میں بندہ گوشت خوری، مذہب اور فطرت کی روشنی کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہے۔ میں اس موضوع پر کل 5 پوائنٹ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ 5 پوائنٹ یہ ہیں: نمبر 1، گوشت خوری مذاہب عالم میں۔ نمبر 2، گوشت خوری ہندو سماج میں۔ نمبر 3، گوشت خوری سائنسی و طبی نقطہ نظر سے۔ نمبر 4، جو ہتیا کی حقیقت۔ نمبر 5، گوشت خوری سماجی نقطہ نظر سے۔ حضرات گرامی، اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں گوشت خوری ایک اہم موضوع اور برننگ ایشو بنی ہوئی ہے۔ 2014 کے بعد اس میں جو شدت آئی، وہ شدت روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ گوشت خوری کے الزام میں نہ جانے کتنے لوگوں کی موب لنچنگ ہوئی، کتنے لوگوں کو مارا گیا، کتنوں کو سر عام پیٹا گیا۔ آپ کو 28 ستمبر 2015 کا واقعہ یاد ہوگا، جب دادری کے رہنے والے محمد اخلاق کو صرف گوشت خوری کے الزام میں شدت پسندوں نے مار مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ گوشت خوری کے موضوع پر ہم بات کریں۔ اب آئیں ہم اس موضوع پر ان 5 پوائنٹ کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے گوشت خوری کی اجازت دے کر بے رحمی کا ثبوت دیا ہے، اور ہمارے ناواقف ہندو بھائیوں کے ہاں اسلام کا جو ڈیفینیشن ہے وہ گوشت خوری ہے۔ ان کے ہاں اسلام نام ہی ہے گوشت خوری کا۔ اس سلسلے میں اول تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں گوشت خوری کی اجازت دی گئی ہے، اور گوشت کو ایک اہم انسانی غذا تسلیم کیا گیا ہے۔ ہندوستانی نژاد مذاہب میں بھی سوائے جین مذہب کے تمام مذاہب میں گوشت خوری کا جواز موجود تھا۔ بدھ مذہب میں بھی گوشت کھایا جاتا تھا، بعد میں انہوں نے اہنسا کا تقاضا سمجھا کہ گوشت خوری ترک کر دی جائے، اس لیے منع کیا گیا۔ آج کل ہندو بھائیوں کے یہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ان کے مذہب میں گوشت خوری سے منع کیا گیا ہے، گوشت خوری کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ محض اپنی تاریخ، اپنی تہذیب، اپنے مذہب سے ناواقفیت ہے۔ خود ویدوں میں گوشت کے کھانے، پکانے اور شکار کرنے کا ذکر موجود ہے۔ رگ وید میں ہے، اے اندر تمہارے لیے پسان اور وشنو 100 بھینسیں پکائیں۔ یجروید میں گھوڑے، بیل، سانڈ، بانچ گایوں اور بھینسوں کو دیوتا کے نذر کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ منو جی نے مختلف مقامات پر نہ صرف یہ کہ گوشت خوری کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، گوشت خور روزانہ شکار کرتا ہے اور گوشت کھاتا ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ خالق نے، پربھو نے دونوں کو اسی مقصد کے لیے، کھانے والے اور کھائے جانے والے دونوں کو اسی مقصد اور اسی پرپس کے لیے پیدا کیا ہے۔ منو چیپٹر نمبر 5 شلوک نمبر 30۔ منو جی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ قربانی کے لیے، پربھو کے خوشنودی کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا یہ قتل کرنا نہیں ہے، کیونکہ خود پربھو نے جانوروں کو یج کل کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یج کی غرض سے جانوروں کو ذبح کرنا قتل کرنا نہیں ہے۔ منو اسمرتی میں کہا گیا ہے، مچھلی کے گوشت سے 2 ماہ تک، ہرن کے گوشت سے 3 ماہ تک، بھیڑیے کے گوشت سے 4 ماہ تک، اور پرند جانور کے گوشت سے 5 ماہ تک پتر آسودہ رہتے ہیں۔ اور یہ بات اور یہ مضمون مہابھارت میں بھی ہے۔ مہابھارت میں یدھشٹر اور بھیشم کا مکالمہ اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ یدھشٹر نے کہا، اے مہا شکتیشالی، مجھے بتا وہ کیا چیز ہے جو اپنے پرکھوں کی روحوں کو نذر کروں، اپنے پرکھوں کی روحوں کو بھیٹ کروں۔ بھیشم نے کہا، سن اے یدھشٹر، وہ نذر کیا ہے جو شخص کوئی شردھا میں چڑھائے، جو شردھا کے لیے اچھی ہوں۔ وہ کیا نذر ہے جو ہمیشہ باقی رہ جائے؟ وہ کیا پھل ہیں جو ہر ایک کے ساتھ جوڑے جائیں؟ وہ چاول، تل، ماش اور پانی اور جڑیں اور پھل۔ اگر کوئی شخص انہیں شردھا میں چڑھائے تو تمہارے پرکھوں کی روح 2 مہینے تک آسودہ رہیں گی۔
بھیڑ کے گوشت سے 3 مہینے تک، خرگوش کے گوشت کی قربانی سے 4 مہینے تک، بکری کے گوشت کی قربانی سے 5 مہینے تک، سور کے گوشت کی قربانی سے 6 مہینے تک، اور پرند جانور کے گوشت کی قربانی سے تمہارے پرکھوں کی روحیں 7 مہینے تک آسودہ رہیں گی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ شردا پر دی گئی گائے کے گوشت کی قربانی 1 سال تک باقی رہتی ہے، اس لیے قربانی کے گوشت کے ساتھ اتنا گھی ملایا جائے کہ وہ 13 پرکھوں کی آتماؤں کو 12 برس تک خوش رکھ سکے۔ مہابھارت انوشاسن بھیروا ادھیائے نمبر 88۔ خود گاندھی جی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ ایک زمانے تک ہندو سماج میں گوشت خوری کا اور قربانی کا رواج تھا۔ مشہور مورخ ڈاکٹر تارا چند بھی اس بات کے معترف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویدک قربانیوں میں جانوروں کے چڑھاوے بھی ہوا کرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 3، جس ذات نے دنیا کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اس نے خود ہمارے اندر بعض اشارات ایسے رکھے ہیں جو بتاتے ہیں کہ انسان کے لیے گوشت خوری کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس کے 3 اسباب، 3 ریزنز ہیں۔ بعض جانور وہ ہیں جس کے نوکدار دانت نہیں ہوتے، وہ صرف گھاس پھوس اور نباتات کھا سکتے ہیں، جیسے گائے، بیل، بھینس وغیرہ۔ بعض جانور وہ ہیں جن کے تمام دانت نوکدار ہیں، جیسے شیر، بھیڑیا، کتا وغیرہ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی غذا، ان کی خوراک گوشت ہے۔ لیکن انسان کے جب دانت پر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دونوں طرح کے دانت دیے ہیں، نوکدار بھی ہیں، غیر نوکدار بھی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے لیے گوشت خوری کی اجازت ہونی چاہیے۔ بی، انسانی جسم میں اسٹمک سسٹم جو ہے، الجہاز الہضمی، قوت ہاضمہ جو ہے، جو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جو جانور گوشت خور ہیں وہ سبزی کو منہ نہیں لگاتے، جو گوشت خور نہیں ہیں اگر وہ گوشت کھا لیں، گائے، بیل، بھینس وغیرہ اگر گوشت کھا لیں تو ان کا جو ہاضمہ ہے وہ اسے برداشت نہیں کرتا۔ لیکن انسان کے اندر جو یہ سسٹم ہے یہ گوشت کو بھی برداشت کرتا ہے، یہ سبزی کو بھی برداشت کر لیتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کی غذائیں فراہم کی ہیں۔ انسان کو دونوں طرح کی غذائیں کھانی چاہیے، اسے ویجیٹیبل بھی کھانی چاہیے، اسے نان ویجیٹیبل جو چیزیں ہیں اسے بھی کھانی چاہیے۔ سی، ہمارے جسم کو، ہماری باڈی کو جو توانائیاں، جو انرجی مطلوب ہیں وہ صرف نباتات، سبزی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ شاکاہاری ہوتے ہیں، جو لوگ گوشت نہیں کھاتے، انہیں وہ انرجی حاصل کرنے کے لیے دوا کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت کھانا یہ فطرت کی آواز ہے، یہ فطرت کی پکار ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، جو لوگ گوشت خوری کو منع کرتے ہیں، جو لوگ شاکاہاری ہیں، ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ گوشت کھانے کی وجہ سے ایک جان کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا اس جیو ہتیا سے بچنا اس دنیا میں ممکن ہے؟ کیا ہم جیو ہتیا کیے بغیر اس دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ جب آپ پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہیں، جب آپ دودھ اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے نہ جانے کتنے جانوں کے لیے پروانہ موت لکھ دیتے ہیں۔ جب آپ دوا استعمال کرتے ہیں تو یہ دوا آپ کے لیے کیا کام کرتی ہے؟ یہ دوا آپ کے جسم میں پہنچ کر آپ کے جسم میں جو فاسد جراثیم ہیں، جو مضر صحت جراثیم ہے، اسے ختم کرتی ہیں۔ کیا وہ جراثیم جان نہیں ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جیو ہتیا کے وسیع تصور کے ساتھ جینا ممکن نہیں۔ اور آج کی سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح ہمارے اندر احساس ہے، ہم جس طرح محسوس کرتے ہیں، اسی طرح ان درختوں میں، ان پودوں میں بھی جان ہے، انہیں بھی احساس ہے، انہیں بھی احساس کی قوت حاصل ہے۔ خود سوامی دیانند جی نے آواگمن میں انسانی جسم کے منتقل ہونے کی 3 قالب بیان کیے ہیں، اس میں ایک نباتات بھی ہے، جو اس بات کا کھلا اعتراف ہے کہ ان پودوں میں بھی زندگی پائی جاتی ہے۔ تو جو لوگ جیو ہتیا سے بچنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سبزی کھانا بھی چھوڑ دیں، ان کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، سماجی نقطہ نظر سے آخری بات یہ ہے، سماجی نقطہ نظر سے دیکھیں کہ جانوروں کے اندر جو شرح پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کی جو ریشو ہوتی ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اسے قابو میں نہ کیا جائے تو اس سے سماج میں بہت طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے ٹریفک سسٹم میں خلل ہوتا ہے، ہری بھری کھیتیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس سے پتہ چلا
کہ انسان کے لیے گوشت خوری کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ ان تعداد پہ قابو پایا جا سکے، یہ تعداد ان کنٹرول نہ ہو۔ بعض سبزی خور یہ کہتے ہیں کہ ہم پودے اور سبزی اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے اندر صرف 2 احساس ہیں، لیکن آپ فرض کریں کہ اگر آپ کا کوئی بھائی بہرا پیدا ہو، گونگا پیدا ہو، وہ سن نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، اگر اسے کوئی قتل کر دے تو کیا آپ عدالت میں یہ گہار لگائیں گے کہ اس کے 2 حواس کم ہیں اس لیے اس کے مجرم کو کم سزا دی جائے؟ آپ جج سے یہی کہیں گے کہ ان کو پوری سزا دی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سبزی کھانے کی وجہ سے کوئی جرم نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی احساس ہے، ان کے اندر بھی سننے کی طاقت ہے، وہ بھی احساس رکھتے ہیں، اس لیے جیو ہتیا سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کہ ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس میں تمہارے لیے گرمی ہے، تمہارے منافع ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور بعض جانور وہ ہیں جسے تم کھاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حکمت سے خالی نہیں، جو اس دنیا کا کائنات کا بنانے والا ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کو گوشت کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے گوشت خوری فطرت، سائنس اور طبی نقطہ نظر، تمام نقطہ نظر سے یہ ثابت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر، اسلام کا روشن چہرہ برادران وطن میں پیش کر سکیں، اور برادران وطن کے ذہنوں میں اسلام کے متعلق، گوشت خوری کے متعلق جو شکوک و شبہات ہے ان کا ازالہ کر سکیں۔ میں انہی چند بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔